اور اس کی تمام سول سوسائٹی کے معزز شہری خواتین حضرات سب کو میری طرف سے آداب، نمسکار، السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، چیئرمین صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے یہ موقع دیا سول سوسائٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ آپ کو میری طرف سے بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، اور مبارک ہے کہ آج 6 سال کے بعد عوامی حکومت جو سول گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے، محمد صاحب نے ایک پہل کی جس کی شروعات سری نگر سے ہوئی، وہاں پہ بھی سول سوسائٹی کے ساتھ بات ہوئی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک انٹریکٹیو گورنمنٹ رہے، جو فیصلہ جات ہو اس میں آپ کی بھی اتنی ہی بھاگیداری رہے جتنی موضوع ہے، تاکہ جو گورنمنٹ کے فیصلے ہوں وہ آپ کو بھی اسی طرح جو ہے پسندیدہ ہو آپ کی نظر میں، اور جو گراؤنڈ پہ ہم کو لانے میں آسانی رہے۔ Action has to be taken for smooth and timely disbursement. Then extension of NCSS 2019 package for the people who have applied till 30th September, and we would request that locals should be given some preference. At least 40% should be kept for locals. کیونکہ میٹنگز ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے جو پہلے ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں اس میں کمی تھی۔ آج آپ نے سب کو بلایا ہے، سب کی بات آپ سنیں گے، لیکن سر میری ریکویسٹ جو ہے وہ پھر وہی رہے گی کہ ہم سب کو الگ الگ بلا کر کے ان کے ایشو کو سمجھ کر، کیونکہ ایشوز بڑے ایشوز نہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ایشوز میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ ہماری جو چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈفرینٹ ٹریڈ ایسوسیشنز کے لوگ ہیں، چاہے وہ انڈسٹری کے لوگ ہیں۔ Gender public. I've been trying to keep in touch with the public in gender, both on their administrative issues and security issues in the past few years. So I generally confine myself to basic problems which generally happen in social platforms and various interactions in the last few years. So one of the most pressing issues which people face in gender is their redressal of public grievances. سر میں ٹورزم فیکلٹی سے ہوں، انڈسٹری سے ہوں۔ میں اپنی مشکلات جو ہیں سر، سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ پہلے دربار روم پرتھا ہوتی تھی، وہ دربار روم پرتھا بند ہوتی تھی۔ دربار روم سے ہمیں بہت سے ایسے بزنس ملتا تھا ٹورزم کو، وہ رونق ہوتی تھی رگھناتھ بازار میں، ریزیڈینسی روڈ میں، وہ رونق ختم ہو گئی سر۔ Ex-servicemen for employment, whereas in the state we have got more than 1 lakh ex-servicemen, and there is views and ideas to the world. جناب ڈپٹی سی ایم صاحب، کابینہ میں میرے یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی سکینہ یتو صاحبہ، جاوید رانا صاحب، ستیش شرما صاحب، میری ایڈوائزر ناصر استمانی صاحب، سول انتظامیہ اور پولیس کے یہاں سینئر افسر حضرات، اور جموں سول سوسائٹی کے یہاں پہ آئے ہوئے وردی ممبران، آپ سب کو میری طرف سے آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں کہ اس میٹنگ کی شروعات میں آدھے گھنٹے کی دیری ہوئی، وہ صرف اور صرف میرا قصور ہے۔ میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ مجھے صبح 1 گھنٹے کی مہلت ملی تھی 10 اور 11 کے درمیان، اور اپنے دفتر کے ساتھیوں سے مشورہ کر کے میں نے کچھ اپوائنٹمنٹس وہاں ڈالنے کی کوشش کی۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک کو 5 منٹ لگیں گے، لیکن ایک کو 20-25 منٹ لگے۔
اور وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی میں نے انتظار کرائی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں. ویسے وقت کا پابند ہوں اور اگلی بار جب یہ میٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ اکلوتا یہ میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگوں کے سلسلے کی شروعات ہے، تو اس وقت میں یقین دلاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ کیا میں 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ کے آپ سب کا انتظار کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے دعوت نامے کو قبول کیا اور یہاں پہ آئے. میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اس مصروفیات کے باوجود آپ سبوں نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ان میٹنگوں کا آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو ضرور فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ حکومت کے مطلب جو 4 دیواریاں ہیں ان کے باہر سے ہم کچھ سنیں حالات کے بارے میں، اپنے ایکٹیویٹیز اور کاموں کے بارے میں. فی الحال تو چلیے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے اب وقت اتنا ہوا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے فی الحال شکایت کرنے کا موقع دیا. تو آج تو ماحول ہی کچھ الگ تھا، آپ سب ہمیں مبارک دے رہے تھے اور ایک مطلب ہمیں سنتے ہوئے بھی اچھا لگا. لیکن میں جانتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تب تک ہم نے کہیں نہ کہیں تو شکایت کی گنجائش رکھی ہی ہوگی اور شکایتیں ہوں گی. لیکن اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ آخرکار یہ حکومت آپ کی چنی ہوئی حکومت ہے، یہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور حکومت بنانے کا فیصلہ کیا. اور میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالا. یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا. یہ جموں کشمیر کے ہر باشندے کی حکومت ہے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. اس بات کے باوجود کہ الیکشن کے نتیجے جب آئے تو یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ عام طور پہ ماں سوائے ایک آدھ سیٹ کے ایک ریجنل ڈیوائڈ سا جو ہے وہ مینڈیٹ کے طور پہ پیدا ہوا. اور اس وقت میڈیا کے ذریعے تانے بھی دیے جا رہے تھے، شاید ایک تیاری بھی کی جا رہی تھی کہ جموں کو اگنور کیا جائے گا، جموں کی آواز اس حکومت میں ہوگی نہیں، اور اس چیز کا شاید استعمال کیا جائے گا جموں کے جذباتوں کو اچھالنے کے لیے اور یہاں ماحول کو تھوڑا خراب کرنے کے لیے. لیکن پہلے دن سے میرا یہ ماننا تھا کہ اس فی الحال تو بدقسمتی سے ہم ایک یوٹی ہیں، ویسے بھی یوٹی کہنا مجھے عجیب لگتا ہے، یوٹی سننا بھی عجیب لگتا ہے. بار بار جب میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف منسٹر گورنمنٹ آف یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر، مجھے تو نا یہ یوٹی جوڑنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بار بار تو چیف منسٹر گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مہاراشٹر تو نہیں کہتے ہو، آپ کہتے ہو چیف منسٹر آف مہاراشٹر، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال، چیف منسٹر آف پنجاب. یہ ہم یوٹی والوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہو کہ ہم ریاست نہیں ہے، ہم یوٹی ہیں، چیف منسٹر آف دا یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر. تو چلیے بدقسمتی سے ہم یوٹی ہیں، لیکن نام ہمارا جموں کشمیر ہے، تو آخرکار حکومت بھی جموں کشمیر کی ہی ہونی ہے. اور کوشش کی گئی کہ شکایت کی گنجائش نہ رکھوں. فی الحال منسٹر بنانے کی بھی گنجائش اتنی زیادہ ہے نہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت آپ کی ہے، اس حکومت تک اپنی بات پہنچانا اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں اور اس پہ پھر غور کریں.
تو جیسے میں نے کہا یہ ون سنگل مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آج ہم نے کر لیا تو اگلے 4.5 سال تک ہم آپ کا ایڈریس بھول جائیں گے. اور میرا تجربہ بھی یہ رہا ہے. خدا صاحب نے میرے ساتھ کام کیا, ان کو بھی یاد ہوگا. سول سوسائٹیز کی میٹنگیں ہم تب بلاتے تھے جب لگتا تھا کہ پانی اب سر کے اوپر سے چلا گیا ہے, کہ حالات خراب ہو گئے ہیں, حالات اب ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. اب چلیے سول سوسائٹی کو بلا کے سول سوسائٹی کے اب کندھوں پہ ہم ڈالیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم حالات کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے میرے دور میں بھی یہ ہوا, چاہے کشمیر میں جب حالات ہوئے خراب ہوئے یا جموں میں جب ایک آدھ بار خراب ہوئے تو اس وقت ہمیں سول سوسائٹی کی یاد آئی. پھر ہم نے کہا نا کہ سول سوسائٹی بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. تو ایسا لگا کہ ہم اپنی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہم سے تو ہوا نہیں, ہم نے حالات خراب کر دیے, اب آپ بتائیے ہم ان کو درست کیسے کریں. تو اس لیے پھر اس بار اس سبق کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے طے کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے جب حالات ٹھیک ہوں. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ سول سوسائٹی صرف تب بلائی جانی چاہیے جب حالات خراب. اور اس لیے سال میں کم سے کم 2 بار اس طرح سول سوسائٹی کی میٹنگ ہوگی. ایک تب جب آفیسز یہاں جموں میں ہوں گے, اور دوسرا جب گرمیوں میں آفس سارے سری نگر چلے جائیں گے اس دوران, کیونکہ سردیوں میں جو مشکلات ہیں وہ الگ ہیں, گرمیوں کی مشکلات الگ ہیں. میں مان کے چل رہا ہوں کہ جب ہم اگلی بار گرمیوں کے مہینوں میں ملیں گے تو یہاں آج کسی نے بجلی کی زیادہ بات نہیں کی, لیکن گرمیوں میں شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس وقت بجلی کے کٹس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, جو بجلی کے وولٹیج کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جموں میں گرمیوں کا مسئلہ ہے. جس طرح کشمیر میں سردیوں میں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, گرمیوں میں زیادہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, کشمیری پنڈت مائیگرنٹ کمیونٹی ہے, ان کے مسئلے جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں. اور ہم کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ ان کے واپس جانے تک کشمیر جو ہے ہم اس کو ہمیشہ ادھورا مانیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے. their sense of security was lost. جب تک وہ سینس آف سیکورٹی ہم انہیں واپس لوٹا نہیں پاتے تب تک یہ امید کرنا کہ واپس جائیں گے شاید ہمارے طرف سے غلط ہوگا. لیکن جب تک وہ واپس نہیں جاتے تب تک کم از کم ان کے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ کیمپوں کے حوالے سے بات ہوئی, جگتی, پرکھو اور باقی علاقے, ان کا بھی ایک خاص خیال رکھا جائے گا. اور یہ جو پریاس کے معاملے میں کھڑا صاحب نے اس کا ذکر کیا, کھڑا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو کیسے آگے لیا جا سکتا ہے وہ ہم ضرور کر لیں گے. انڈیویجولی آپ ملنا چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ کے ڈپٹیشنز یا آپ کے آرگنائزیشنز یا انڈیویجولی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کروں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آخر ہم جموں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. میں نے جیسے چیمبر میں اس دن کہا تھا, ٹورزم کے حوالے سے ایک ریڈی میڈ ہمیں مارکیٹ مل جاتا ہے ماتا کی کرپا سے. یہاں 1 کروڑ سے زیادہ یاتری آتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے, لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں ٹورزم کے لیے جو ہے ڈائیورٹ کر نہیں پاتے. اگر اس 1 کروڑ میں سے 15% بھی دائیں بائیں گھومنا شروع کریں وہ 15 لاکھ بن جاتا ہے. 15 لاکھ پہ تو ہم نے پورے کشمیر کی ٹورزم چلائی ہے. اب جا کے وہ شاید 15 لاکھ سے تھوڑا اوپر گیا ہے نمبر, نہیں تو 10, 12, 14 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہے کشمیر میں. اور اس پہ ہم نے سارا جو ہے گلمرگ, پہلگام, سونمرگ سارا چلایا. تو اگر یہاں جموں میں ہم یہ 10-15 لاکھ یاتری کو ٹورزم کے لیے ڈائیورٹ کر سکیں, جموں کی اکانومی خود بخود بدل جائے گی.
پھر جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ ہم انڈسٹری کے تھرو پورا کریں گے. اس میں جو آپ کے سجیشنز رہے ہیں ان کو لے کے ہم بات کر لیں گے. یہاں ایک بہت جو اچھی بات آئی میلے کو لے کے, جو سورج کنڈ کے میلے کے پیٹرن پہ ایک جموں کے لیے ایک کرافٹ اور کلچر کا ایک میلہ جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے. میں انڈسٹریز, کامرس, کلچر, ٹورزم ان سب کو ملا کے ان سے مشورہ کروں گا کہ جلد سے جلد اس پہ اگر ہم کوئی ایک شروعات کر سکیں. چھوٹی ہی شروعات بے شک, لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھ جائے گا, وہ ہم ضرور کرنا چاہیں گے. کلچر اور اکیڈمی اور جموں کی اپنی کلچر کے حوالے سے جو بات ہوئی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس میں بھی جو آپ کی باتیں آئیں ان کو بھی نوٹ کیا گیا ہے, ان پہ بھی ہم عمل ضرور کریں گے. کمیونٹی وائز جو کچھ پرابلمس کا یہاں پہ ذکر ہوا, یونیسکو کے حوالے سے, یونیسکو سائٹس اور اس کے لیے اپلائی کرنا اچھی بات ہے اور یہ صحیح بھی ہے. عام طور پہ جب آپ دنیا بھر کی ٹورزم کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہی وہاں یونیسکو کا ٹیگ آ جاتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں پروسیجر کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ وہ ہم کر پائیں. اسمارٹ سٹی کے بارے میں بیچ میں جب حکومت نہیں تھی ہم نے بھی قلعے کیے, لیکن اب لگ بھگ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ اب لگ بھگ مکمل ہو رہا ہے. اس کو اب کیا کہتے ہیں, اب وہ بوتل سے ہم نے وہ نکال لیا, اس کو واپس بوتل میں ہم ڈال نہیں سکتے. لیکن آگے جا کے جب اس طرح کا کوئی نیا اگر اسکیم بن جاتا ہے تو اس کو ہم سوچ سمجھ کے جو ہے استعمال کریں گے. میں بلوندر سنگھ جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے یہاں باتیں رکھی. آپ کے پاس جب فرصت ہوگی تو میں علیحدہ آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہوں گا جو آپ نے یہاں اگزامپلز کے طور پہ سامنے رکھے ہیں, کیونکہ ہیں یہ مطلب ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا. اب کچھ سسٹمز ایسے ہیں جو اب چل رہے ہیں, مثلا جیسے آپ نے جیم کی بات کی, وہ اب ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ لائی گئی. اب میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہوں گا, نہیں تو میرے اوپر الزام لگے گا کہ جناب یہ غیر قانونی طور پہ اب جو ہے پروکیورمنٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کو اور زیادہ مضبوط کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس کو اور بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے, اگر آپ کے اس میں ایگزامپلس ہوں اس کے بارے میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہوں گا. ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے 2-3 ایشوز بار بار آتے ہیں, چاہے پہاڑ کے اس طرف یا پہاڑ کے دوسرے طرف. ایک پنجابی ٹیچرز ان سکولز جہاں پہ سکھ ہمارے بچے جو ہیں, بچیاں ان کی تعداد زیادہ ہو, وہ ایک ایشو ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. مائنورٹی کمیشن کی بات بار بار آ جاتی ہے, اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اب اس میں فیصلہ لینا ہوگا. ہمارے آج میں صرف اتنا ہی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان میٹنگز کا, جیسے میں نے شروع میں کہا, ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں آپ سے سجیشنز, فیڈ بیک اور گراؤنڈ ریالٹی کا جو گراؤنڈ کی جو حالات ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر اس بات کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے, اور امید کرتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار آپ کو بلائیں گے تو آپ اسی طرح آ کے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیں گے.